لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کی پاک کلام قرآن مجید میں 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 15 16 دو آیات ہیں۔ آج کے ہمارے پوری گفتگو کی جو بنیاد اور موضوع ہے یہ دو آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کا سادہ سا مفہوم انشاءاللہ، پھر اسی پس منظر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے بات ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم۔ اللہ کے مبارک نام سے بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس شخص کی زندگی اس طرح گزر رہی ہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری تبدو کر رہا ہو، اپنی ساری کاوشیں دنیا اور اس کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے رشتہ داریاں اور دنیا کا مقام، مرتبہ اور اسٹیٹس، وزینتہا، دنیا کی زندگی، اس کے وسائل اور اس کی زیب و زینت حاصل کرنے میں پوری طرح کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کی جتنی وہ کوشش کرے گا ہم اس کو پورا بدلہ اس کی محنت کا دے دیں گے۔ دنیا میں دنیا حاصل کرنے کی جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، دنیا کے قانون کے مطابق ہم اتنا ہی بدلہ دنیا میں اسے دے دیں گے۔ جو وہ دنیا کا چیز لینا چاہے، جتنی وہ محنت کرے گا اتنا اسے مل جائے گا۔ نوفی الیہم اعمالہم، ان کی محنت اعمال کے برابر ہم ان کو فیہا، اس دنیا میں ہی دے دیں گے سب کچھ۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا والوں سن لو کہ ہم اس میں
ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے۔ جس نے دنیا میں جتنی محنت کی اس کو اتنا ملے گا۔ یہ ہے پہلی آیت۔ دوسری آیت اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں سوائے آگ کے اور ان کے حصے کو نہیں جائے گا۔ دنیا میں ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی اور ان کی محنت اور کوشش کے مطابق دنیا انہیں ملے گی، لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کا حصہ آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ اس دنیا میں انہوں نے بنایا ہوگا وہ سارا کا سارا ضائع کر دیا جائے گا۔ ان کی زندگی تک اس دنیا میں ان تک تعلق رہے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں رہ کر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا ان کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات یہ دو آیات تھی، سورہ ہود کی آیات ہیں۔ یہ سورہ ہود وہ ہے، کبھی کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ وہ صورت ہے جس نے مجھے پورا کر دیا، یہ صورت ہے جس نے مجھے ذمہ داریاں یاد دلا دلا کر پورا کر دیا ہے، وقت سے پہلے مجھ پر وہ ذمہ داریوں کی کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو آیات کو پڑھ کے جو بندہ آخرت کا طالب ہے ایک دفعہ وہ کانپ جاتا ہے جس کے ہاتھ سے اس کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی نکل جانے والی ہو اور عارضی زندگی کے لیے وہ کوشاں ہو، بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ عمومی رنگ جو ہم اپنی زندگی کا دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں اور غمیوں دو ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جب بندے کو جانچنے کا موقع ملتا ہے، پرکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بھی پرکھ سکتا ہے اور اپنے آبا و اجداد اور اپنے اہل و عیال کو بھی پرکھ سکتا ہے، دوست احباب کو بھی پرکھ سکتا ہے۔ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر بندہ اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اللہ کے قانون کے اندر کتنا رہ کر وہ خوشی کو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بالکل اسی کیفیت میں جب کوئی غمی کا موقع آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس غمی اور پریشانی کی کیفیت میں بندے کا امتحان ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اور بندوں کے ہاں بھی پرکھا جاتا ہے۔ یہ بندہ اس پریشانی اور غمی کی کیفیت میں اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتا ہے، جذبات کو کتنا کنٹرول کرتا ہے، اس کی زبان، اس کی نظریں، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا دل و دماغ کتنا کنٹرول میں ہے اس غمی کی کیفیت میں، جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، اور پھر یہ اپنے اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق استوار رکھتا ہے۔ حضرات